آج کوئی ہمارے بزرگ کیبلوں کے حوالے کر کے ہمیں نہیں گئے بھائی، کیبلوں پر وہ بیٹھ کر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ نہ اسلام نہیں پھیلیا، اسلام ہے جی پھیلیا جی میں گل کر رہا۔ خالد بن ولید نے فرمایا اگر تم کلمہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے اور ٹیکس بھی نہیں دینا چاہتے، کیا بات ہے؟ آپ نے بات کیا کی؟ آپ نے فرمایا انما انا قوما یحبون الموت کما یحب الاعاجم الخمرہ۔ فرمایا پھر یہ چٹ پڑھ لینا، میدان حاضر ہے، لیکن یہ چٹ پڑھ لینا کہ میرے ساتھ محمد عربی کے وہ غلام ہیں جس طرح تم شراب پی کر مست ہوتے ہو نا، یہ گردنیں کٹا کر مست ہوتے ہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور امام بوصیری بھی بیان کیتا ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ماذا رآ منہم فی کل مستدمی۔ فرمایا صحابہ ہمت اور جرت اور بہادری کے پہاڑ تھے، تو ان جگہوں سے پوچھ جہاں صحابہ گئے۔ اور فرمایا فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا، اگر تجھے پتہ نہیں تو میں تمہیں کہتا ہوں بدر سے پوچھ، احد سے پوچھ، حنین سے پوچھ۔ کیوں جی؟ حضرت ابو دجانہ خود حضور کے لیے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ وَتَرَّسَ دُونَ رسول اللہ ابو دجانہ بِنَفْسِهِ، ابو ڈھال تو ہوتی ہے لوہے کی، لیکن صحابہ کہتے ہیں میدان احد میں ابو دجانہ خود اپنے جسم کو حضور کے لیے ڈھال بنا دیا، اور ہر تیر ابو دجانہ کے جسم پر پیوست ہو رہا تھا، ہر تیر، لیکن وَهُوَ لَا يَتَحَرَّكُ، ابو دجانہ کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوا۔ اگر ابھی پیچھے سے آواز لگے نا، ادھر سے کسی خالی ہوائی فائر ہو جائے تو پورا مجمع اور سٹیج بھی ایسے ہو جائے گا کیا ہونے لگا، لیکن ہر تیر ابو دجانہ کو لگ رہا ہے، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں۔ میں نے کہا اقبال کی بنیا، کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں کہا اقبال تیر لگے ایک نہ لگے، حتیٰ کسر النبل فی ظہرہ، یہاں تک کہ آپ کی پورا جسم تیروں سے بھر گیا، لیکن وَهُوَ لَا يَتَحَرَّكُ۔ میں کہا اقبال آخر بندہ ہوتا ہے، اس دیوار کو بھی تیر مارو تو دھمک ضرور آئے گی، لیکن صحابہ کہتے ہیں پتہ ہی وَهُوَ لَا يَتَحَرَّكُ، ان کے جسم میں دھمک بھی پیدا نہ ہوئی۔ میں نے کہا اقبال بتاؤ یہ کیا بن گیا؟ اور ایک قوم تو وہ ہے جو گھر سے نہ نکلی، یہاں ہزاروں تیر کھا کر بھی صحابی ہلے کیوں نہیں؟ اقبال کہنے لگا پتہ نہیں تمہیں حضور آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ کیا؟ عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اقبال کہنے لگا حضور آئے تو عقل بھی جوان ہو گئی اور عشق بھی بے قابو ہو گیا، عشق بے قابو ہو گیا، تیر کھانے کے بعد بھی حرکت نہیں کرتا۔ صدیق اکبر کو ایک سانپ نہیں لڑا میدان وہ غار ثور میں، ایک سانپ نہیں لڑا، آپ کو کئی سانپ لڑے۔ شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا کے اندر لکھا کئی سانپ لڑے اور کئی بچھو لڑے صدیق اکبر کو، لیکن لم یتحرک مخافۃ ان ینتبہ رسول اللہ۔ صدیق اکبر نے ایسے بھی نہیں کیا حضور ابھی تو ایک نہیں 10 لڑ گئے، نہ کیوں؟ حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے بندو اٹھو، اب حضور کے دین کا کام کرنا ہے، ہاں کام کرنا ہے، اور پھر جو حضور کے دین کا کام کرتا ہے پھر دعائیں بھی اسے ملتی ہیں۔